جب معاہدے کی تکمیل ہو گئی اور گواہیاں بھی ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر قربانی کا جانور ذبح فرمایا۔ ان میں ابو جہل والا وہ اونٹ بھی تھا جو بہترین نسل کا اصیل اور مہری اونٹ تھا، اور یہ اونٹ چونکہ اصیل تھا اس لیے حضور کی دودھ والی اونٹنیوں کے درمیان افزائش نسل کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس اونٹ کے سر میں چاندی کا ایک حلقہ پڑا رہتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حلقہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا، تاکہ قریش اسے دیکھ کر خار کھائیں کہ یہ وہ اونٹ تھا جو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ملا تھا، اور جس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں پہلے ذکر کر چکے ہیں غزوہ بدر کے ضمن میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا یہ اونٹ لائے تھے تاکہ اس کو قریش تو پہچانتے تھے کہ اللہ کے حرم میں دیکھو ہم بہترین قربانی کریں گے۔ بہترین قربانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو یہ تھا کہ ہم بہترین قربانی کریں گے، دوسرا یہ کہ جن چیزوں پہ تم فخر کرتے ہو اور جلال کرتے ہو، یہ فخر اور یہ جلال یہ ساری دنیاوی چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں بہتر سے بہتر چیز قربان کی جاتی ہے، نہ کہ خراب سے خراب چیز۔ جیسا کہ ایک زمانے میں یہ رواج رہا کہ عرب جو ہے وہ کعبے میں جو اللہ کے نام پہ نظر اٹھاتے تھے وہ بنسبت بتوں کی نظروں کے حقیر ہوتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اونٹ لائے تھے۔ حضور کا یہ اونٹ حدیبیہ کے مقام سے کسی طرح چھوٹ کر بھاگ گیا تھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور مکے میں اس نے سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے حضرت عمر ابن غنمہ انصاری گئے تھے، مگر قریشی اوباشوں نے یہ اونٹ دینے سے انکار کر دیا۔ آخر سہیل ابن عمر کو پتہ چلا اور اس نے ان اوباشوں کو حکم دیا کہ اونٹ واپس کیا جائے۔ قریش نے یہ اونٹ اصل کرنے کے لیے اس کے بدلے میں کچھ کپڑے کے تھانوں کی پیشکش کی، مگر حضور نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس اونٹ کو قربانی کے لیے نامزد نہ کیا ہوتا تو ضرور دے دیتے۔ تو بہرحال ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قریشی نوجوانوں نے یہ اونٹ واپس کرنے سے انکار کر دیا تو سہیل نے ان سے کہا کہ اگر تم اس اونٹ کو لینا ہی چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی پیشکش کرو۔ اگر انہوں نے وہ 100 اونٹ قبول کر لیے تو اس اونٹ کو اپنے پاس روک لینا، ورنہ اس کو رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ قریش نے حضور کو یہ پیشکش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ اونٹ ہودی یعنی عمرے کی قربانی کے لیے نامزد نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس کے بدلے میں 100 اونٹ قبول کر لیتا۔ غرض ذبیحہ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا گوشت ان فقراء پر تقسیم فرما دیا جو حدیبیہ میں حاضر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت ناجیہ ابن جندب کے ہمراہ 20 قربانی کے جانور مکے روانہ کیے، جنہیں مروہ کے مقام پر ذبح کیا گیا اور ان کا گوشت مکے کے غریبوں کو تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھ کر سر منڈایا۔ اس موقع پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مونڈے وہ حضرت خراش ابن امیہ خزاعی تھے۔ اچھا، اس کے ضمن میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کے باب میں بھی اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ وہی خراش ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس بطور قاصد بھیجا تھا، اور قریش نے ان کا اونٹ ذبح کر ڈالا تھا اور خود ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ ہم آپ سے پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ صحابہ نے جب حضور کو قربانی کرتے اور سر منڈاتے دیکھا تو انہوں نے جلدی جلدی قربانی کی اور سر منڈایا۔ بعض صحابہ نے سر منڈانے کے بجائے صرف بال کتروائے۔ ایسے لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو قتادہ ہیں۔ بعض علماء یعنی علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ سر منڈانے کے بجائے بال کتروانے والے صرف یہی 2 آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سر منڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی اور بال کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ بال منڈانا جو ہے
وہ بال کتروانے سے زیادہ افضل ہے کہ بال منڈوانے والوں کے لیے حضور نے 3 دفعہ دعا فرمائی۔ اور حضور نے جو دعا فرمائی علماء اس کو بھی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ سر منڈانے والوں پر اپنی رحمت فرما۔ ایک روایت میں دعا کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت فرمائیے، ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا اور بال کتروانے والوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت فرما، یا یہ فرمایا کہ اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت فرما، یا یہ فرمایا کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بال کتروانے والوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والے اور بال کتروانے والے ان دونوں پر رحمت فرما۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، 3 دفعہ تو آپ نے سر منڈانے والوں کے لیے کہا اور 4تھی مرتبہ میں بال کتروانے والوں کے لیے کہا۔ بہرحال اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بال کتروانے والوں کو چھوڑ کر صرف سر منڈانے والوں ہی کے لیے دعا کیوں، رحمت کی دعا کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ سر منڈانے والے بال کتروانے والوں کی طرح اس آرزو میں نہیں ہیں کہ وہ اسی سال بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے، کیونکہ بال کتروانے والوں کے ظاہری عمل سے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے سروں کے باقی بال اس تمنا میں چھوڑ دیے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سر منڈائیں گے، جبکہ سر منڈانے والوں نے حضور کی پیروی میں سب بال صاف کرا دیے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ سال طواف کر سکیں گے۔ ادھر جب صحابہ سر منڈا کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آندھی چلائی جو مسلمانوں کے بالوں کو اڑا کر لے گئی اور انہیں حرم میں لے جا ڈالا۔ اس روایت میں یہ شبہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ مقام حدیبیہ کا اکثر حصہ حرم کی حدود میں داخل ہے، لہٰذا پھر بالوں کو حدود حرم میں پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ بہرحال مسلمانوں نے اس آندھی اور بالوں کے اڑنے سے یہ بشارت لی کہ ان کا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے معاہدے کی تحریر سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کو سر منڈانے اور ذبیحہ کا حکم دیا، اور یہ روایت جو ہے یہ علماء پہلے نقل کرتے ہیں۔ یہ جو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو دی ہے اس سے پہلے یہ بات نقل کرتے ہیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاہدے سے فارغ ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ صحابہ سر منڈائیں اور ذبح کریں، اور آپ نے لوگوں کو یہ 3 مرتبہ حکم دیا مگر کوئی شخص نہ اٹھا، اور اس کی وجہ صحابہ کا وہ رنج و غم تھا جو مکے میں داخل نہ ہو سکنے کی وجہ اور بیت اللہ کا طواف نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کی وحی نازل ہو جائے اور کوئی حل نکل آئے کہ ہم مکے میں داخل ہو سکیں اور بیت اللہ کا طواف کر سکیں، یعنی اتنا قریب آ گئے ہیں کہ حد حرم کے باہر ہیں، ابھی حرم میں داخل ہوا چاہتا ہے اور تھوڑی دیر میں کعبے میں پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ امید ہوتی ہے نا دل میں، اس لیے صحابہ اس امید میں تھے کہ شاید اللہ کی وحی آ جائے۔ آخر حضور اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت کو سخت غصہ تھا، اس لیے آپ فوراً لیٹ گئے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اب اس سے بھی علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ غصے کی کیفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور کی ایک اور حدیث سے بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میرے پر بھی کیفیتیں آتی ہیں، خوشی اور غم اور غصہ، تو یہ کیفیات بشری تو مجھ پر آتی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب غصے میں شدید ہوا تو کسی پہ غصے کا اظہار نہ کیا بلکہ لیٹ گئے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اسی لیے جب غصے میں تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، جب بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو بہرحال اور لیٹ کر بھی کلام نہ فرمایا کہ ہو سکتا کہ زبان سے کوئی سخت بات نکل جائے۔ بہرحال حضور لیٹ گئے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ام المومنین بار بار آپ سے دریافت کرتی رہیں مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ اب دیکھیں نا، گھروں میں بھی خواتین جو ہیں، جو بیگمات ہیں، وہ بار بار پوچھتی ہیں نا کہ کسی نہ کسی مختلف طریقوں سے کہ بندے کی الجھن سامنے آئے تاکہ وہ اس کو سلجھا سکے، ایک طریقے سے نہیں تو ذرا اور دوسرے طریقے سے، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی مینیپولیٹ کر کے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے دل میں ہے وہ باہر آ جائے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اور وہ پھر کوئی مشورہ بھی دے سکیں۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا بھی یہی طریقہ تھا۔
اب اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہے وہ جہالت یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ تم کم عقل ہو، تمہیں کیا معلوم، تمہاری تو عقل ہی کم ہے اور تم مجھے کیا مشورہ دو گی. یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر عورت معاذ اللہ اتنی ہی کم عقل ہوتی تو حضور اپنی بیوی سے کبھی مشورہ نہ لیتے. اب یہاں پر بھی ایک اور معاملہ اس طرح کا سامنے آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور یہ سنت نبوی ہے. اور بہرحال ام المومنین نے بار بار دریافت کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا. آخر آپ نے ان کے کئی بار پوچھنے پر بتلایا کہ لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے. آپ نے ام المومنین سے فرمایا کہ یہ مسلمان تو ہلاک ہو گئے، میں نے ان کو سر منڈانے اور قربانی کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تعمیل نہیں کی. ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ام سلمہ عجیب بات ہے، کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہی ہو کہ میں انہیں ایک حکم دیا اور انہوں نے مانا نہیں؟ میں نے بار بار ان سے کہا سر منڈالو، قربانی کر لو اور عمرے کے حرام سے فارغ ہو جاؤ، مگر ایک شخص میرے بات پر نہ اٹھا اور میری بات نہ سنی، اور وہ سارے بس بیٹھے میرا منہ دیکھتے رہے. اب اس بات پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا. حضور نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کو ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ آپ نے صلح کرنے کے سلسلے میں جو مشقت اٹھائی ہے اور بغیر عمرے کیے صحابہ کو واپس لے جانے کا جو فیصلہ فرمایا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ بڑے سخت حالات اور ایک ذہنی کیفیت سے دوچار ہے جس میں ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہکا بکا حیران بیٹھے ہیں کہ ہم ایسا معاہدہ کیا ہے جو بظاہر ہمارے خلاف ہے. اس کے علاوہ کفار مکہ نے ہمیں کعبۃ اللہ کے طواف سے بھی روک دیا ہے، اور اب ہم واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے قربانی کے جانور تو لائے ہیں، ان کو ذبح بھی کر دیں گے، بال بھی منڈا لیں گے، ساری چیزیں تو ہو جائیں گی، لیکن ابھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جبرائیل آ جائے. تو اللہ کے رسول ان کی کیفیت یہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کون دے رہا ہے؟ ان کی زوجہ محترمہ. اس سچویشن میں اس سچویشن کو نیوٹرلائز کون کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے حضور کو مشورہ دیا کہ اچھا ایسا کریں، آپ باہر جا کر کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا جانور قربان کریں اور اپنا سر منڈوا لیں، پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر. کہیں کچھ نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے شیدائی ہیں، آپ کے فدائی ہیں، آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے ہیں. آپ کو عمل کرتا دیکھیں گے تو پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہی نہیں آنی، اب یہی معاملہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ کیا کریں کہ آپ قربانی کا اپنا جانور ذبح فرمائیں اور آپ سر منڈالیں. تو چنانچہ آپ نے ام المومنین کے مشورے پہ کیا کیا حضور نے عمل کیا. یہی بتانا مقصد ہے کہ کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہو، اور اس کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے چھری اٹھائی اور ہدی کی طرف چلے. پھر آپ نے بآواز بلند بسم اللہ واللہ اکبر کہا اور ذبیحہ کیا. اس کے بعد آپ نے اپنے قبہ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ خیمہ کہتے ہیں، اس میں تشریف لے گئے. یہ قبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ سرخ اون کا تھا. آپ نے حضرت خراش ابن امیہ کو بلوایا اور وہاں پر اپنا سر مبارک منڈوایا. پھر آپ نے اپنے بال ایک درخت پر پھینک دیے جنہیں لوگوں نے چن چن کر اٹھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور کے بالوں میں سے کچھ بال لے لیے تھے جنہیں وہ بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھتی تھی، اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ ان بالوں کو پانی میں دھوتی اور وہ پانی مریض کو پلا دیتی جس سے اسے شفا حاصل ہوتی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک، جسم اطہر کا ایک ایک جز اللہ نے برکت سے بنایا ہے. آپ کے بال، آپ کا لعاب، آپ کا ایک ایک چیز اللہ نے برکت سے بنائی ہے.
اللہ اکبر. اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے، پہچانتے تھے اور تبرک حاصل کرتے تھے. غرض جب لوگوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا، تو پھر اب سارے جلدی جلدی اٹھے. اب دیکھو یہ اتباع ہوتی ہے، یہ اتباع تھی جس کی طرف بی بی ام سلمہ اشارہ کر رہی تھی کہ معاذ اللہ صحابہ آپ کے حکم کو نہیں ٹال رہے بلکہ تو وہ امید پر بیٹھے ہیں. اب جب آپ ایک کام کر لیں گے تو پھر ان کو لگے گا کہ بس اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی سیکنڈ چوائس نہیں ہے، اب بس یہی ایک چوائس رہ گئی ہے. تو بہرحال صحابہ جلدی جلدی اٹھے اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ قربانی کی اور سر منڈایا، حضور کی اتباع کی. تو اس طرح حضرت ام سلمہ کے بر وقت اور صحیح مشورے سے حضور کی وہ تکلیف دور ہو گئی جو اس وقت آپ کو پیش آ گئی تھی. اس کے بعد حضور یہاں سے مدینہ منورہ کو واپس روانہ ہوئے. آپ نے حدیبیہ کے مقام پر 19 دن قیام فرمایا. تو یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پچھلے تمام دروس میں، اس تمام معاملے کو 19 دن 19 ڈیز لگ گئے. اچھا، ایک قول کے مطابق 20 دن قیام فرمایا. جب آپ مکے اور مدینے کے درمیان قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو اس جگہ پر آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی. اچھا، اس کا بھی ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اس وقت مجھ پر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ مجھے اس سارے جہاں سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. ادھر لوگ سفر کے دوران بھوک سے بےتاب ہو گئے. چنانچہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت بے حال ہو گئے ہیں اور بھوک سے بےتاب ہو گئے ہیں. لوگوں کے پاس سواری کے اونٹ ہیں، آپ ان کو ذبح فرما دیں تاکہ ہم گوشت سے پیٹ بھر سکیں اور چربی سے تیل اور تری حاصل کریں اور کھالوں سے جوتے بنا لیں. یہ سن کر حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ پھر جب بھی اونٹ بچ رہا کریں گے یہ ایسے ہی کیا کریں گے، لیکن کل کسی جنگ میں جب ہمیں بھوکے پیٹ اور پیدل لڑنا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا بلکہ آپ کی رائے ہو تو آپ لوگوں کو بلا کر فرمائیں کہ ان کے پاس جو کچھ زاد راہ اور ناشتہ باقی ہے اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، پھر آپ اس میں برکت کی دعا فرمائیں کیونکہ اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کھانے کو سب کے لیے کافی فرما دے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، آپ کی ذہانت، کتنا دور اندیش ہے حضرت عمر. کیا دیکھتا ہے کہ آج اگر ان کو یہ اجازت مل گئی، کیونکہ حضور تو سراپا رحمت ہے، آپ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا حضور آج ہیں ہمارے درمیان، کل یہ لوگ اس کو سنت بنا لیں گے اور پھر زاد راہ کو قربان کرتے رہیں گے، اپنے تمام اساسوں اور ریسورسز کو قربان کر کے پھر کنگال ہو جائیں گے. کل کرا کو ہمیں جنگیں کرنی ہوں گی، پتہ نہیں کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا. ابھی تو امت پہ بڑا وقت پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے، یہ آگے کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا حضور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی برکتیں ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کے برکتوں سے تو اللہ تھوڑی سی چیز کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانا ہوگا، آپ اپنی برکت کا اس میں نزول فرمائے. تو چنانچہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ اپنی چادریں اور عبائیں پھیلا دیں. لوگوں نے تعمیل کی تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کچھ بھی زاد راہ اور کھانا باقی ہو وہ اس پر لا کر رکھتے. پھر حضور نے دعا فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے برتن قریب لے آئیں اور جتنا چاہیں بھر لیں. چنانچہ لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے اور پیٹ بھر کے کھایا، جبکہ وہ کھانا جوں کا توں بچا رہا. اللہ اکبر. اچھا، امام مسلم اس روایت کو اس طرح لاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ راستے میں ہمیں بھوک نے پریشان کیا جبکہ کھانا ختم ہو چکا تھا. آخر ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے سواری کے کچھ اونٹ ذبح کر لیں، مگر حضور نے ہمیں حکم دیا جس کے مطابق سب لوگوں نے اپنے بقیہ زاد راہ جمع کر دیا. اس کے لیے ہم نے اپنی چادریں پھیلا دیں اور سب کا کھانا اس پر جمع کر دیا، جو سب ملا کر اتنا تھوڑا تھا کہ ایک بکری کے گوشت کے برابر تھا، جبکہ ہم لوگوں کی تعداد 1400 تھی. مگر راوی کہتا ہے کہ ہم نے سیراب ہو کر کھایا
اور پھر اپنے برتن بھر لیے۔ اس پر اللہ کے رسول ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں جانب کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، خدا کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ دوزخ سے محفوظ فرما دیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ کہ بھئی پہلی آیت ہے نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حضور آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی، مگر بعض صحابہ نے اس میں کلام کیا اور کہا کہ یہ یعنی حدیبیہ کی جو صلح ہے یہ تو کوئی فتح نہیں ہے، مشرکین نے ہمیں بھی بیت اللہ میں جانے سے روک دیا اور ہماری قربانیوں اور جانوروں کو بھی روک دیا۔ جب رسول اللہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لغو بات ہے، حقیقت میں یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ مشرکین اس بات پر راضی ہو گئے کہ تمہیں بھلائی کے ساتھ فی الحال اپنے شہر میں واپس کر دیں، مگر آئندہ کے لیے انہوں نے تم سے صلح اور امن کی درخواست کی اور معاہدہ کیا، اور انہوں نے تمہاری وہ باتیں برداشت کر لیں جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی اور تمہیں صحیح سلامت اور اجر و ثواب کے ساتھ واپس کیا، لہٰذا یہ تمام فتوحات میں سب سے بڑی فتح ہے۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب غزوہ احد کے موقع پر مشرکوں سے شکست کھا کر احد پر چڑھے، یعنی بھاگ چلے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ میں تم کو تمہاری آخرت کے لیے بلا رہا تھا؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو جب غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین اوپر نیچے ہر طرف سے تم پر آ چڑھے تھے اور تم حیران و ششدر رہ گئے تھے؟ اس وقت کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے بہت سارے باب کھلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی نشاندہی یہاں کرا دوں کہ دیکھیں کفار مکہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے بات کرنا تو درکنار مذاق اڑاتے تھے، اور اب صلح حدیبیہ میں خود مسلمانوں کے سامنے ایک فریق کی حیثیت سے بیٹھ کر صلح کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر اس سے کسی بھی قسم کا اگریمنٹ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کسی قابل سمجھتی ہے تو کرتی ہے نا، اس کو اپنے برابر ہم پلہ یا اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتی ہے تو کرتی ہے نا۔ ورنہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو آپ اپنے سے کم سمجھیں اور اس سے معاہدے کریں؟ معاہدہ کرنے کے لیے کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے نا، پہلے تو دو لوگ مساوی ہوں، برابر ہوں، یا ایک دوسرے سے بڑا ہو، تو پھر دوسرا آتا۔ اچھا، کفار مکہ تو ہمیشہ اپنی زوم میں رہتے تھے نا کہ ہم بڑے، ہم یہ، ہم وہ، ہم تو ان کو ختم کر دیں گے، نیز تو نابود کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر یہی کفار مکہ اب بیٹھے ٹیبل پہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اور اس ایگریمنٹ میں اس بات پر ایگری ہو رہے ہیں کہ ہاں اگلے سال آپ آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی فتح تھی کہ جو آپ کا دشمن آپ کو ختم کرنے پہ اطلاع ہوا تھا، آج آپ سے امن و آشتی کے دستاویزات پہ سگنیچر بھی کروا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہہ رہا ہے کہ حرم میں تم آ سکتے ہو، جو کبھی نہیں ہوا مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اب وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی فتح تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقریر کی تو اس وقت مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں جو اس بات کے اوپر کلام کر رہے تھے کہ فتح ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، حقیقت میں یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ خدا کی قسم اے اللہ کے نبی، ہم وہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ نے سوچی ہیں، بے شک اللہ کی مصلحتوں کو آپ ہی ہم سے بہتر سوچ اور سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان جب حدیبیہ میں قیام کیے ہوئے تھے تو وہاں بارش ہوئی، مگر صرف اتنی کہ ان کے جوتوں کے جو نیچے کے تلے ہوتے نا وہ بھی نہیں بھیگے، یعنی بوندا باندی ہوئی۔
یہ بارش رات کے وقت ہوئی تھی، اسی وقت اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر نماز پڑھ لیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے وقت بھی پیش آیا تھا کہ اچانک بارش آ گئی، جس پر اللہ کی رسول کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر نماز ادا کر لیں۔ صلح حدیبیہ کی صبح میں صحابہ کو نماز پڑھنے کے بعد حضور نے لوگوں سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہماری بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی اور ستاروں کی وجہ سے یہ ہوا اور ستاروں کی وجہ سے وہ ہوا، وہ حق میں کافر ہے۔ اور جو شخص یوں کہتا ہے کہ فلاں ستارے کے ذریعے سے بارش ہوئی ہے، وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور مجھ سے اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اس لیے بھی اشارہ فرمایا کہ عرب میں زیادہ تر یہ جو ستاروں وغیرہ کی چالیں تھیں، اسی کے اوپر موسمیات وغیرہ کو وہ انحصار کرتے تھے، اور علم نجوم جو ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ایمفیسس ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو نجومی ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بھی یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، دراصل عربی زبان میں ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں۔ تو اسی سے لفظ نجومی نکلا ہے یا منجم نکلا ہے، یعنی کہ وہ جو ستارہ شناس ہوتا ہے، جو ستاروں کی چال کو جانتا ہے۔ اچھا، عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے نوعن، یہ ستارے اور سیارے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو نوعن اس ستارے کو کہتے ہیں جو غروب کی طرف جھک رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بارش اور نعمت کو بھی کہتے ہیں۔ نجومیوں کے نزدیک یہ جو نو یا انواع جو ہے، یہ کل ملا کر 28 ہیں، جن کے مختلف نام ہیں، یعنی نوع دیبران ہے، نوع شعری ہے، نوع ثریہ ہے، مختلف نوع ہیں ان میں۔ تو 12 مہینوں میں ہر مہینے جو ہے وہ 13 دن تک ان ستاروں کا یہ عمل رہتا ہے کہ جس وقت ایک ستارہ مغرب میں ڈوبتا ہوتا ہے تو اسی گھڑی دوسرا ستارہ مشرق میں ابھرتا ہوتا ہے۔ صرف 9 جہیہ ایسا ستارہ ہے جو 14 دن میں ڈوبتا ہے۔ ان 28 ستاروں کے مطابق مشہور ہیں، لہٰذا 13 دن تک ہر مہینے میں ایک ستارہ طلوع میں رہ کر جس وقت وہ غروب ہوتا ہے اسی وقت دوسرا ستارہ جو ہے وہ طلوع میں آتا ہے، اور پھر یہ سفر سارا اسی طرح جاری رہتا ہے۔ بہرحال یہ علم نجوم ہے، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان پر عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان 28 انواع میں سے جب بھی ایک ڈوب کر دوسرا ابھرتا ہے تو اس وقت بارش یا آندھی ضرور چلتی ہے۔ چنانچہ جس ستارے کے طلوع کے وقت بارش ہوتی، عرب اس بارش کو اس ستارے کی طرف منسوب کرتے۔ تو بہرحال یہ کچھ جاہلانہ باتیں تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بالکل کلیئر واضح طور پر فرما دیا۔ اچھا، اسی ضمن میں علماء ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ نوع خریف ہے، یعنی ہمیں شعری ستارے کے ذریعے بارش حاصل ہوئی۔ یہ خریف فصل کا نام ہے جس کو اردو ہی نہیں بلکہ ہندی میں بھی خریف ہی بولا جاتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے، اس کو خریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ خرف کے معنی کاٹنے اور توڑنے کے ہیں، کیونکہ اس میں فصلیں جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں، جس کو آپ سمجھیں سپرنگ کا جو زمانہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں خریف۔ بہرحال اس کے مقابلے میں دوسری فصل جو ہے وہ ربیع کی ہوتی ہے، تو ایک ربیع ہے اور ایک خریف ہے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں بھی جمع کی ہیں۔ اینی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ بارش کو روک لے اور 7 سال تک لوگوں کو اس سے محروم کرنے کے بعد پھر برسائے تو بھی لوگوں کی ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو کفر کرے گی اور کہے گی کہ ہمیں نوع مجرا یعنی ویران سیارے کے ذریعے سے بارش حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو صبح و شام نعمت یعنی بارش سے نوازتا ہے، مگر پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں سیارے نے بارش برسائی ہے۔ تو اس لیے یہ علم نجوم والوں کے پاس جانا اور اپنے ہاتھ دکھانا اور قسمت کا حال پتہ کروانا اور اس پہ بلیف کرنا اور روز صبح اٹھ کے وہ اخباروں میں ستارے دیکھنا اور ان کے حالات دیکھنا، یہ سب
کفریہ باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں. حضور کی بڑی واضح حدیث ہے، جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس نے کفر کیا اس سے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا. بس دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. تو بہرحال پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر باقی ڈیٹیل اس ضمن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوئی. وما علینا الا البلاغ.